बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के गोश्त की तक़सीम कैसे की जाए, ये है हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद 17वां पारा सूरह मुबारका का नाम अल हज, और इस सूरह मुबारका की 36वीं आयत मुबारका, जिसके साथ सफ़र करते हुए हमें आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन भी हम अभी तक तफसीर इब्ने कसीर तक महदूद हैं। वजह उसकी इस आयत मुबारका में मौजूद अल्लाह मलिकुल अल्लम रब्बुल जलाल वल इकराम की तरफ से आने वाले ऐसे अहकामात जिनका ताल्लुक एक अजीम फरीदे यानी कुर्बानी के साथ है।
معمول کے مطابق سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے بڑے جانور ہم نے تمہارے لیے ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہارے لیے فائدہ ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ، اور سوال سے رکنے والے مسکین اور سوال کرنے والے مسکین دونوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے متحد کر دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ پچھلے سبق کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قربانی کے جانور کا گوشت کھانا بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل علم کے نزدیک مباح ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے، اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مساکین جو اپنی خودداری کے باعث گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گوشت پہنچانا چاہیے، اور ایسے مساکین جو کہ بذات خود آپ سے آ کر یہ کہیں جنہیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، ان کو بھی دینا چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المعطر اس سے مراد دوست، پڑوسی، ناتواں لوگ، ایسے لوگ ہیں جو کہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بعد کے نزدیک القانع اس سے مراد اہل مکہ ہے، اور معتر اس سے مراد خارجی لوگ ہیں۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی قیمتی بات کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، یعنی حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں، علمی اور دلیل کے ساتھ ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، اور ایک صدقہ کرنے کے لیے۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم سے ایک حدیث لے کر آئے ہیں، 1977ویں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کو جمع کر کے رکھنے سے منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ اسے مت رکھو، اب میں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ کھاؤ بھی اور جمع بھی کرو جیسے چاہو۔ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے 1971 کہ کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ کرو۔ اسی طریقے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کرنے والا آدھا گوشت خود کھائے اور باقی صدقہ کر دے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے خود کھاؤ اور محتاج فقیر کو کھلاؤ، اور حدیث میں ہے کھاؤ، ذخیرہ کرو اور اللہ کی راہ میں دو۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی جانور کا سارا گوشت خود ہی کھا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے۔ بعد کہتے ہیں کہ اس پر ویسی ہی قربانی یا اس کی قیمت کی ادائیگی ہے، بعد کہتے ہیں کہ آدھی قیمت ادا کرے، بعد کہتے ہیں کہ آدھا گوشت دے، بعد کہتے ہیں کہ اس کی اجزاء میں سے چھوٹے جز کی قیمت کس کے ذمہ ہے، باقی سب معاف ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی حوالے سے ایک اور روایت جو کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، قربانی کے جانور کی کھال کے بارے میں کہ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں دو اور اس کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اسے بیچو نہیں، جبکہ بعض علماء نے بیچنے کی رخصت دی ہے، بعض کہتے ہیں کہ غریبوں میں تقسیم کر دینے چاہیے وہ چمڑے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 951،
اس کو لے کر آئے ہیں کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہمیں اس دن عید کی نماز ادا کرنی چاہیے، پھر واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے، اور جو ایسا کرے اس نے سنت کی ادائیگی کی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے گویا اپنے والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے گوشت جمع کیا، اس کی قربانی نہیں ہے۔ اور پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام جب تک قربانی نہ کرے تم قربانی نہ کرو۔ تو اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک جماعت کا نظریہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ قربانی کا اول وقت اس وقت ہے جب سورج طلوع ہو جائے اور اتنا وقت گزر جائے کہ نماز ہو جائے اور 2 خطبے ہو جائیں، اور جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے بعد کا اتنا وقت ہے کہ امام ذبح کر لے، جبکہ تیسری رائے امام ابو حنیفہ کی ہے، ان کے نزدیک تو گاؤں والے عید کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، لہذا وہ طلوع فجر کے بعد قربانی کریں، شہر کے لوگ جب تک امام فارغ نہیں ہوتا تب تک قربانی نہ کریں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف عید والے دن ہی قربانی کرنا مشروع ہے، اور قول یہ ہے کہ شہر والوں کے لیے تو یہی ہے کیونکہ یہاں قربانی آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن گاؤں والوں کے لیے عید کا دن اور اس کے بعد کے ایام تشریق، یہ بھی کہا گیا کہ 10ویں اور 11ویں تاریخ سب کے لیے قربانی ہے، یہ بھی کہا گیا کہ عید کے بعد 2 دن، اور یہ بھی کہا گیا کہ عید کے بعد 3 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں موجود ہے، بعض اہل علم اس کو ضعیف اور منقطع کہتے ہیں، لیکن تمام سندوں کو جمع کر کے وہ حسن درجے کی بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے ہیں۔ پھر فرمایا جو آخری حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اسی وجہ سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارا فرما بردار اور زیر اثر کر دیا، تم چاہو سواری کرو، جب چاہو دودھ ان کا دھو لو، اور جب چاہو ذبح کر کے گوشت کھا لو۔ مزید تفصیل سورہ یاسین آگے آ رہی ہے، 71، 72 اور 73ویں آیت مبارکہ۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جانور ان کے لیے پیدا کیے جن کے یہ مالک ہیں، ہم نے ان جانوروں کو ان کے مطیع اور فرما بردار کر دیا، سواری بھی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، اور ان کے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ تو پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرو، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بڑی تفصیل بیان کر دی۔ ہمیں 3 اسباق اسی پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑے۔ ظاہر سی بات ہے اس قسم کے امور میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، تو تفسیر ابن کثیر کی حد تک اس آیت مبارکہ کی تفسیر تو ہو گئی مکمل۔ اللہ نے دی توفیق تو انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالاتر قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا یہ آپ کا اپنا چینل، جو کہ الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کے اسباق اور پھر ہر جمعے کا خطبہ، منفرد اور مختلف موضوعات پر مختلف دروس، اور آپ کی طرف سے آنے والے سوالوں کے انتہائی مفید جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔
اس چینل پر آ کر آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرما سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا. آج کے سبق سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.